بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سپہ سالار کو زخمی حالت میں محل میں لایا گیا۔ جب سلطان نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کی ٹانگ میں تیر لگے ہوئے تھے۔ سلطان نے فوری اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ شاہی حکیم کو بلاؤ۔ جب شاہی حکیم آیا اور اس سالار کی زخمی ٹانگ کو دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر سلطان نے اس حکیم سے کہا کہ اس کا فوری علاج کرو۔ یہ حکیم سلطان سے کہنے لگا کہ میری 70 سالہ زندگی میں اس طرح کسی کی ٹانگ میں تیر لگے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ شاہی حکیم نے ایک سپاہی کی مدد سے بڑی ہی مشقت کے بعد اس کی ٹانگ میں سے تیر نکالے اور اس کا علاج کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سپہ سالار کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ایک سپاہی کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ اس کی یہ حالت کس دشمن نے کی ہے۔ جب اس سپہ سالار سے معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ 2 گھوڑوں پر 4 نقاب پوش آدمی تھے جنہوں نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور میری ٹانگ پر تیر برسا دیے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اتنی دیر میں شاہی حکیم پسینے سے شرابور پریشانی کے عالم میں سلطان سے کہنے لگا کہ سلطان معظم، اس سپہ سالار کی ٹانگ پر زہریلے تیر برسائے گئے ہیں۔ میری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس کا زخم آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر ہم اس کی جلد سے جلد ٹانگ کاٹ دیں تو ہی اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ سلطان نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور شاہی حکیم سے کہا کہ اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر اس کی ٹانگ ضائع کر دو، کم از کم اس کی جان تو بچے۔ پھر شاہی حکیم اپنے چند دیگر حکیموں کے ساتھ ظہر سے پہلے یہ سپہ سالار کو اپنے خاص حکیم خانہ کے کمرے میں لے گیا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب اس سپہ سالار کو ٹانگ کاٹنے کے بعد فارغ کر کے ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تاکہ اس تک تازہ آب و ہوا پہنچ سکے۔ صبح تک یہ سپاہی بے ہوش رہا۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل اس کو ہوش آیا۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واحد واقعہ ہے کہ وہ سلطان جو ساری دنیا کے سامنے ڈٹا رہا، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آئے، جس نے ساری زندگی مسلمانوں کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور اس موقع پر سلطان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کے دلخراش حقیقی واقعہ سے اپنی ذات کو اور اپنے اس معاشرے کو جھنجھوڑ سکے۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل اس سپاہی کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی سب سے پہلے اس سپاہی نے وقت پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ فجر کا وقت ہے، جس پر اس سپاہی نے فوراً وضو کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکیم صاحب نے اس کو بتایا کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وضو کر سکے۔ یہ سپہ سالار پریشان ہو گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپاہی کی بیوی اور بیٹے کو بھی بلا لیا۔ ان کو شاہی حکیم کے پاس بھجوا دیا۔ جب اس سپاہی کی بیوی اور بیٹے نے اس کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھی تو رونے لگے۔ پریشانی کے عالم میں اس کی بیوی تو چیخنے لگی۔ شاہی حکیم نے اس کی بیوی اور بیٹے کو حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ اس طرح کرنے سے یہ اور زیادہ پریشان ہوں گے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس سپاہی نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ مجھے وضو کرواؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس سپاہی کی بیوی اور بیٹے نے شاہی حکیم کو باہر بھیج دیا۔ پھر اس سپاہی کو وضو کروایا، اس نے نماز ادا کی تو پھر یہ حکیم اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس سپاہی کا بیٹا اور بیوی بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ شاہی حکیم دل میں سوچنے لگا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میں ہٹا کٹا ہوتے ہوئے بھی اس طرح نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس سپاہی کا بیٹا کہنے لگا کہ حکیم صاحب آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ حکیم نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کی۔ جب نماز ظہر کی اذان ہوئی تو یہ سپہ سالار پھر سے کہنے لگا کہ میں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، مجھے وضو کروائیں۔ اس سپاہی کے یہ الفاظ سن کر حکیم بہت پریشان ہوا کہ ابھی تک اس کا زخم کچا اور تازہ ہے۔ فجر کے وقت بھی اس نے ضد کی تو میں خاموش ہو گیا، لیکن اگر ایسا کرتا رہا تو اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ یہ سارا معاملہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور جا کر اس سپاہی کو سمجھائیے۔ سلطان کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے، پھر اس حکیم کے ساتھ اس کے دواخانہ پر چلے گئے۔ جب حکیم صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے تو اس سپاہی کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہل رہے تھے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپاہی سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں تھے پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی؟ مجھے شاہی حکیم نے بتایا ہے کہ اس قدر آپ تکلیف میں ہیں اور جو موجودہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑ بھی دیتے تو آپ پر کوئی بھی گناہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے اتنی تکلیف میں نماز نہیں چھوڑی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس نے آپ کو انتہا درجے کی تکلیف میں بھی نماز ادا کرنے سے نہیں روکا؟ اتنے میں شاہی حکیم کسی دوسرے مریض کو دیکھنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ سپہ سالار اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس کمرے میں موجود تھے۔ یہ سپاہی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہنے لگا کہ سلطان معظم، اس کے پیچھے ایک انوکھی داستان ہے۔ پھر سلطان نے یہ انوکھی داستان سننے کی خواہش ظاہر کی تو یہ سپہ سالار کہنے لگا کہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی، میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہیں۔ میں والد صاحب کے ساتھ مصر کے سب سے مشہور بازار میں رہتا تھا، جبکہ میرے والد ایک اچھے خاصے دولت والے بڑے تاجر تھے۔ ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود ان سے بات چیت کرنے لگے۔ سلطان معظم انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا تھا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ورنہ یہی مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا کہ میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہیں، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا اور پھر وہ چل دیے۔ میرے ماموں چلے گئے مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا گھوڑا نکالا اور ساتھ میں سونے کے سکے لیے اور متعلقہ پتے پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں میں اس ایڈریس پر پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھری۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چرپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں جبکہ میرے دادیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں۔ میں نے اپنے پردادا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ جانے کب کے اس دنیا سے جا چکے تھے، اور میں نے بھی مان لیا تھا کہ شاید میری آنکھیں میرے پردادا پر گئی ہوں گی۔ اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھی تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ ان کے سینے سے لگا۔ میں یہ جان ہی نہ پایا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص ہوتا ہے، رشتوں کی کیا مٹھاس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جانا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس خطرناک بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ تک کانپتے تھے۔ سلطان معظم، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میری سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہیں، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا کہ ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہیں۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا یعنی کہ میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی بکری تھی، میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ بکری بیچ کر رقم مجھے لا کر دو۔
میں نے ماں سے پوچھا ان کو رقم کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سر سے وار کر لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا، اپنے تھیلے میں سے رقم نکالی، ماں کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی تھی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی تو میری ممانی اور ماموں ذات بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا، تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور کہا کہ ماں، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہیں؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اختیار دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر کہیں برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہیں، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ واقعی میں بہت ہی صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں اپنی زندگی میں اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ میرے ددیال میں بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن مجھے کبھی بھی اس طرح کے احساسات محسوس نہیں ہوئے۔ سلطان معظم، میں بس روئے جا رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی غم سے بھرا چشمہ پھوٹ چکا ہو۔ میری ماں مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پونچھنے لگی اور کہنے لگی بیٹا، اس بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل میں اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میں میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائے گی تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا بیٹا، نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز پڑھتی ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہیں یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ اچانک اس سپہ سالار کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو آپ سر جھکائے روئے جا رہے تھے۔ یہ سپاہی کچھ بولنا چاہتا تھا تو سلطان نے اس سے کہا کہ اپنی داستان جاری رکھو۔ پھر یہ سپاہی کہنے لگا سلطان معظم، میری ماں نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا و سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہیں، اور تحفے کی قیمت یا جزا و سزا نہیں بلکہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اور نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکی تو انہوں نے میری ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنا کر لائیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ سلطان معظم، غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میرے ماموں ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا کہ یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق سوال نہ کیا، وہ یہاں کیسے پہنچی۔ میں ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے
इतना पिछले 2 साल में नहीं हंसी। और साथ ही मुझे बताया गया कि मेरी वालिदा महज 3 दिन की मेहमान हैं, तो मेरी सारी हंसी सिमट गई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के करीब गुजारा। मैंने माँ से लाख इनकी ख्वाहिशात के मुताल्लिक पूछा। इन्होंने बस मुझे नमाज कायम करने और दीन पर चलने की नसीहत की। जब इशा की नमाज के बाद इमाम साहब को मेरा तारफ़ दिया तो वो ख़ास तौर पर मुझे मिलने आए और मुझे अलग ले जाकर बताया कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ये रकम इन लोगों में न बांटें बल्कि अपने मामू को दे दें। आपके मामू ने अपना घर, ज़मीन सब कुछ बेचकर आपकी वालिदा साहिबा के इलाज पर लगा दिया है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई बंद करवा के वो पैसा भी बहन के इलाज पर लगा दिया। तुम्हारे मामू बहुत ही नरम दिल और अच्छे मिजाज के मालिक हैं। तुम्हारे मामू के ऊंचा बोलने की आवाज़ ज़िंदगी में एक बार गांव वालों ने सुनी, और वो भी तब जब तुम्हारी वालिदा की सेहत ख़राब थी और वो तुम्हारी मुमानी को आवाज़ें दे रहे थे, मगर तुम्हारी मुमानी को सुनाई नहीं दी। तुम्हारे वालिद साहब दाखिल हुए तो इन्होंने बेटी और बीवी को डांट कर कहा कि मेरी बहन को आवाज़ क्यों देना पड़ी, तुम में से एक हर वक्त इनके पास क्यों नहीं बेटी रहती। मैंने इमाम मस्जिद साहब से कहा कि मुझे इसके अलावा भी बताएं कि मेरी माँ या मामू ने किसी का कर्ज़ देना है, तो जिस पर इमाम साहब ने जवाब दिया कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। इसके साथ इमाम साहब शुक्रिया अदा करके उठ गए। मेरी माँ ने रात को मुझे अपने पास सुलाने से मना किया और कहा कि मैं तकलीफ़ की वजह से कराहती हूँ तो तुम्हारी नींद ख़राब हो जाएगी। मगर मैंने कहा, माँ जी आज रात को मैंने सोना ही कब है, आज सारी रात आपके चेहरे को देख देख कर हज करना है। मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत से अपने सीने से लगाया, मुझे चूमा और अपने पास ही लिटा लिया। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बैठा और माँ की टांगें दबाने लगा। मुझे मेरी वालिदा साहिबा ने आखिरी अल्फाज जो कहे थे वो ये थे कि नमाज कायम रखना, दीन पर चलना, और अगर अपने बाप जैसे खसलतों के मालिक न हुए तो अपने मामू और इनकी बेटियों का ख्याल व लिहाज करना, अपने बाप का माजी जानने की कोशिश न करना और न कभी अपने बाप से नफ़रत करना। इसके साथ ही मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगी। वो जिक्र करते करते न जाने कब सो गई। रात के पिछले पहल मामू आए ताकि मेरी वालिदा साहिबा की खबरगिरी कर सके। जो ही इनकी नज़र मेरी वालिदा पर पड़ी तो वो दौड़े हुए मुझसे पूछा, तुमको पता चल रहा है तुम्हारी माँ की सांसें नहीं चल रही हैं। मैं जो माँ के कदमों को दबा रहा था, मेरे हाथ रुक गए और मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर फजर की अजान हुई तो मैंने वुज़ू करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे मामू की सरगोशी भरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरी मुमानी को कहीं से रकम का इंतज़ाम करने का कह रहे थे ताकि कफन का इंतज़ाम कर सके, जबकि मेरी मुमानी इनको जवाब दे रही थी कि इनके भाई और बाकी गांव वाले जिसके पास भी जाएं वो कहते हैं कि तुमको उधार पैसे दे दे तो तुम लोग वापस कैसे करोगे, घर बार बेचकर तो इलाज पर लगा चुके हो। मेरे मामू खामोश होकर घर से बाहर निकल गए। मैं भी इनके पीछे निकल गया। वो गांव के काफ़ी बड़े चौधरियों के पास गए। चौधरी की बजाय उसका मुंशी आया जिससे इन्होंने रकम का तकाजा किया। मुंशी मेरे मामू का पैगाम लेकर वापस चौधरी के पास गया तो चौधरी ने जवाब में कह भेजा कि घर बार बेचकर बहन के इलाज पर लगा दिया है, बेटियां बेचकर कफन दफरपन लगा दो। इतने सख्त अल्फाज सुनने के बावजूद मेरे मामू बिना कोई रद्द अमल दिए घर की तरफ चल आए। रास्ते में अजान हुई तो वो मस्जिद की तरफ मुड़ गए। मैं भी इनके पीछे मस्जिद में पहुंचा और इनको कहा कि अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। मेरी बात सुनकर इन्होंने मना किया और कहा कि बहन के कफन दफन का इंतज़ाम भाइयों की ज़िम्मेदारी होती है, मैं कर लूँगा। साथ ही मामू रो पड़े और इनको देखकर मैं भी रो पड़ा। इन्होंने अपनी बहन को सिसकते हुए मरते देखा था और मैंने बरसों माँ की जुदाई सही, अब बरसों और सहनी थी। पता नहीं कब्र में भी मुलाकात होती है या नहीं। इस दौरान बाकी नमाजियों ने आकर हमको हौसला दिया। लोग नमाज पढ़ने के बाद हमारे साथ हमारे ही घर आ गए ताकि हमारे दुख में शामिल हो सके। मैंने अपने पास मौजूद सारी रकम मामू के हवाले कर दी और वालिदा साहिबा के कफन दफन से फारिग होकर रातों रात वापस अपने गांव आया। यहाँ से मज़ीद रकम लेकर सुबह पहले अपनी माँ की कब्र पर पहुँचा।
کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا۔ اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ اب وہ گھر کا تقاضا نہ کرے، باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے ایصال و ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے۔ جن میں چند لوگوں کے گھر نہیں تھے، ان کو خیمے لگا کر دیے۔ گاؤں میں مسجد بہت چھوٹی تھی اور اس کی چھت ٹپکتی تھی۔ پھر اسی چودھری صاحب سے، جنہوں نے ماں کے کفن کے لیے میرے ماموں کو ادار دینے سے انکار کیا تھا، اس سے دگنی قیمت پر زمین خریدی، مسجد کو بڑا کیا اور اس کی چھت کو مضبوط کیا، اور امام مسجد کو بھی رقم دی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کی بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، جبکہ ان کے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر بیٹی ہیں، اس لیے میں نے ان کی بھی اچھی خاصی مدد کی۔ سلطان معظم 10 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس اپنے گاؤں آیا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ چاہ کر بھی پہلے جیسا رویہ نہ رکھ پایا، مگر والدہ صاحبہ کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنی ماموں ذات سے شادی کر لی، اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں، میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا تھا، بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میری والدہ صاحبہ کی خاطر میرے ماموں جان نے جو کچھ لگایا، اس سے کہیں زیادہ ان کو لٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے وہ سب کیا، لیکن باقی جو اللہ کی مرضی، میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی، مگر میں نے ماموں، ممانی اور والد صاحب کو حج کروائے۔ میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ حج کیا اور والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے کہ سلطان معظم نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر لیتا ہوں۔ جب اس سپہ سالار کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے گیلی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ آنسوں کے قطرے آپ کی داڑھی میں سے زمین پر نیچے گر رہے تھے۔ آپ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے جا رہے تھے۔ اس سپہ سالار نے سلطان کو حوصلہ دیا۔ یہ حوصلہ بھی عجیب طرح کا تھا، کیونکہ دونوں طرف سے آنسوں کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ سلطان جب تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے تو انہوں نے اس سپہ سالار کو سینے سے لگایا اور ان سے کہا کہ جب تک تمہاری والدہ جیسی والدہ اس دنیا میں ہیں، تم جیسے لاکھوں سپاہی پیدا ہوں گے جو اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ آج جو کچھ بھی تم ہو، یہ تم اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور ان کی پرورش کا نتیجہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے لیکن دین اسلام کو بہتر جانتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، لیکن آج علم بہت ہیں لیکن عمل نہیں، اور آج کے دور میں لوگ نماز کو اپنی ترجیح نہیں دیتے، اس لیے تو یہ کفار کے ہاتھوں دبے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کی نہ دنیا سنورے گی اور نہ ہی آخرت۔ اس عظیم سپہ سالار کی داستان مکمل ہوئی۔ راجہ دشمک ایرانی جو اس تحریر کے لکھاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سپہ سالار کی باتوں کو سننے کے بعد میں جو صرف سال میں 2 ہی دفعہ نماز پڑھتا تھا، ایک عید والے دن اور دوسرا عید میلاد النبی کے دن، لیکن یہ داستان سننے کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور یہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، خدا کی قسم اس واقعے نے مجھے تو رلا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل پر کیا بیتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ہمیں اس کو لازمی ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں سرفروغ ہو سکے۔